ایک بار حضرت تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں موجود تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کے کان کے پاس جا کر کچھ کہنے لگا، جیسے بہت ضروری بات کہہ رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس کی سزا ملے گی۔ تو بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے امان دیتا ہے، اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس اونٹ کے مالک نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کیا تھا، اور یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے، اور اس نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پناہ مانگی ہے۔ ابھی ہم سب اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اونٹ کے مالکان بھاگتے ہوئے اونٹ کے پیچھے آتے ہوئے ہم نے دیکھے، تو اونٹ دوبارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سر مبارک کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ اونٹ کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہم سے بھاگا ہوا ہے، آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا ہے۔ جب موسم گرم ہوتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرد ہو جاتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف تم کوچ کر جاتے۔ جبکہ یہ اس کی خستہ حال کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، بالکل رسول اللہ، خدا کی قسم ایسی ہی بات ہے جو آپ نے بیان فرمائی ہے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہونی چاہیے؟ وہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ اسے ذبح کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس نے دوبارہ اسی طرح سے کوئی آواز نکالی تو بھی آپ نے فرمایا، آمین۔ تیسری بار بھی اس نے ایسا کیا تو آپ نے فرمایا، آمین۔ اور جب چوتھی بار اس نے ایسی کوئی دعا آپ کو بولی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ اونٹ آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی کریم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح خوف کو دور فرمائے جس طرح سے آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے دعا کی، اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ اس نے پھر کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 تو قبول فرما لیں، لیکن آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی کہ میری یہ امت آپس میں جنگ کر کے ہی فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ آج بالکل سچ ثابت ہو رہی ہے۔ آج کے دور میں اگر نظر دوڑائی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان کس طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں پر ہی سب سے زیادہ مصیبتیں اور آفات ہیں۔ فرقہ واریت کے نام پر ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں۔ جتنا نقصان ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو پہنچایا ہے شاید ہی کسی کافر نے کیا ہو۔ ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک امت بن جائیں اور آپس کی نفرتوں کو ختم کر دیں۔